بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ یہ بات آئی گئی ہے ذہن میں، تو میں آپ کو ایک بات عرض کروں، بڑی ایک خاص بات ہے۔ یہ جو وراثت کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، شریک تقسیم وغیرہ اس طرح کی چیزیں، ایک تو اللہ تعالیٰ جس کو صاحب مال بنائے نا، اس کو یہ جمیلے اپنی زندگی میں ہی ختم کرنے چاہیے۔ یہ چیزیں اپنے پیچھے کوئی ایسا کام چھوڑ کے نہ جائے کہ پیچھے لڑائیاں شروع ہو جائیں، ہر چیز کی وضاحت کر دے۔ ہمارے ایک جاننے والے یہاں پر صاحب ہیں، ان کی بیوی شیخو پورہ گئی، شیخو پورہ، کئی مربوں کا مالک باپ، کئی مربوں کا مالک، 7 بہنیں، اکلوتا بھائی ایک۔ اب بچیوں کو بھی آس ہوتی ہے، جیسے آپ کے مفاد الگ ہیں، بیٹیوں کے مفاد الگ ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں تو، اور انتظار تو ہے کہ ہمارے باپ کا اتنا بڑا سرمایہ ہمیں ملے گا۔ اب یقین کریں کہ یہ الفاظ اس خاتون کے میرے کانوں میں گونجتے ہیں ابھی تک۔ کہتے ہیں بیٹیوں بہنوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں نا، یہ نرمی کی بات سنیں۔ نے کہا جی ہم گئے والد صاحب کی وفات پر، تو بزرگوں نے معلوم ہوا کہ سب کچھ جو ہے نا وہ ہماری بہو کے نام کر دیا، اپنی بہو کے نام، بیٹے کے نام کر دیا۔ 10-20 دن رہے تو خاندان کے بڑے جو تھے انہوں نے کہا یہ بچیاں دور دور سے آئی ہیں، ان کے جو معاملات ہیں ختم کرو، جائیں یہ۔ کہتے ہیں بھابھی صاحب ہمیں کہا یہ کھانا کھاؤ اور جاؤ، کھانا کھاؤ اور جاؤ، یہ اسٹام ہے، یہ بزرگ سب کچھ مجھے دے کر گئے ہوئے ہیں، خبردار کوئی آدمی نام لے۔ میں نے ان سے کہا بھائی بات یہ ہے، اللہ کی بندی دیکھو باپ دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ کے لیے معاف کر دو اس کو۔ اب یقین کریں اس خاتون کے الفاظ ہیں کہ پیر صاحب آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتی ہوں، خدا میرے باپ کی قبر کو آگ سے بھر دے، کہ کیوں محروم کر کے گیا ہمیں۔ پتہ نہیں دینداری کے تقاضے اچھے اچھے دیندار لوگوں نے کیا سمجھے ہیں، پیری مریدی کس کو سمجھا ہے، دین کس کو سمجھا ہے، دینداری کے تقاضے کیا ہیں، دین کس کو کہتے ہیں۔ ایک طبقہ داڑھی پوری ہے، چلا بھی لگ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہی دیندار ہیں ہم۔ اچھی بات ہے، آپ کو اللہ نے داڑھی کی توفیق دی ہے، نماز کی توفیق دی ہے، تو یہ پورا دین نہیں ہے، یہ اس کو پورا دین نہیں کہتے۔ فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں یہ ہے کہ اپنے ذمے جب میں اور آپ، ہماری میت جب گھر سے نکلے نا، یہ ہر شخص کو اپنے محاسبے میں رکھنا چاہیے۔ جب میت گھر سے نکل رہی ہو تو میرا آپ کا بنا بنایا کچھ بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا دھوکہ و فریب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سب کچھ میرا ہے، وہ بھی میرا ہے۔ کچھ بھی میرا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں ہے۔ اس لیے جن کو خدا نے صاحب حیثیت بنایا ہو نا، وہ اپنی اولاد کے بارے میں کبھی یہ امید نہ رکھے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مسجدیں تعمیر کریں گے اور مدرسے بنائیں گے اور خیراتی کام کریں گے اور بڑی نیکیاں کمائیں گے۔ نہ آپ نے کچھ کیا، نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے۔ ان پر بھی اتنی غفلت کی چادر ایسی تان کے سوئیں گے کہ مرنے کے چند ہی دن بعد ان بولی بصری داستان ہوں گے ہم۔ قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہوں گے کہ کون ہے ہماری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے آئے گا، کون ہمیں یاد رکھے گا۔ مرنے کے بعد اچھا جی بڑا اچھا جنازہ ہو گیا، لوگ بھی آ گئے، پلاؤ بڑی اچھی پکی تھی، لوگ بڑے خیر سے آ گئے، چلے گئے، مہمان بھی صحیح سنبھالے گئے۔ اس سے زیادہ ہمارے پاس اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے، بڑے خطرات کی باتیں ہیں۔ ہم سب کو بوقت بیت بھی اور بیت کے بعد کی زندگی میں بھی ان حقوق اور فرائض کو بہت ضروری سمجھنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مرنے والے کی جیب سے ایک الائچی بھی نکل جائے نا، وہ بھی ورثاء میں تقسیم کی جائے، وہ بھی تقسیم کی جائے، اس کو بھی تقسیم ہوگی وہ۔ اب کئی دفعہ ہم کہتے ہیں یار یہ تو اپنے گھر کا مسئلہ ہے، کوئی ایسی بیس والی بات ہے اس میں۔
شریعت شریعت ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، مذاق نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایک پورا نظام بنا کر دیا ہے، ایک دستور دیا ہے، منشور دیا ہے، جب اس کے مطابق زندگی گزرے گی، اس میں جو حقوق اللہ ہیں اس کے حوالے سے تو اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ 1000 بار توبہ کی، گناہ کیا، معاف ہو جاؤ گے۔ اب پھنسے ہوئے ہیں معاملات کے اندر، معاملات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو اب کیا کریں؟ ہے نہیں ہے تو کیا کریں؟ اپنی نصیحت میں لکھیں، وصیت میں لکھیں، فلاں کے ساتھ معاملہ ہے، فلاں کے ساتھ معاملہ ہے، فلاں کے ساتھ معاملہ ہے، میں زندہ رہا تو میں واپسی کی کوشش کروں گا، اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا۔ ان سے بھی درخواست کر لے جن کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، یا اللہ میں اگر زندگی رہی تو آپ کے ساتھ معاملات میرے ٹھیک ہوں گے، مر گیا تو مجھے بخش دینا، معاف کر دینا۔ اور وہ رسا کو بھی کہنا کہ میری کوئی چیز ہے تو وہ بیچ کے میرے مسائل کو حل کریں پہلے۔ سمجھا نا میری بات کو؟ تو بیت یہ تو بہت اونچی چیز ہے، جو بہت اونچی نسبتیں ہیں، بڑی اونچی نسبتیں ہیں، یقین جانے بہت اونچی نسبتیں ہیں۔ یہ تو آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا یہ بیت کیا تھی اور نسبتیں کیا تھی اور تعلق کیا تھے، اور سمجھا نا جی۔ لیکن ان تعلق سے ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ سیکھنا کیا ہے کہ جی مجھے بڑے اچھے خواب آنے لگ گئے ہیں، مجھے بڑا اچھا کشف شروع ہو گیا ہے، مجھے فلاں شروع ہو گیا، مجھے فلاں شروع ہو گیا۔ یہ محمود چیزیں ہیں، ساری محمود ہیں، یہ اچھی چیزیں ہیں، مقصود نہیں ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ آپ کو شریعت کا اتباع کتنا نصیب ہوا ہے، شریعت کتنی نصیب ہوئی ہے آپ کو اللہ کا ڈر کتنا نصیب ہوا ہے، آپ کی نماز کی کیا صورتحال ہے، آپ کی زکوٰۃ کی کیا صورتحال ہے، آپ کی قربانی کی کیا صورتحال ہے، آپ کے حج کی کیا معاملہ ہے، حقوق کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بہت سی برائیاں نا، ان برائیوں میں سے ایک برائی ہے مہر نہ دینا۔ ہمیں کئی دفعہ تجربہ ہوتا ہے، نکاح پڑھاتے ہیں نا، نکاح پڑھاتے ہیں تو وہ لڑکی والے ایک بہت غلط کرتے ہیں، اور یہ لڑکے والے بھی کیا کرتے ہیں، اپنے ناک اونچا کرنے کے لیے غلط کام کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی بندے کی تنخواہ 10,000 بھی نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے۔ مہر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے نا، وہ اپنی لیول کے مطابق مہر رکھے، اس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے، کم از کم حد ہے کہ اتنا مہر رکھے۔ اب زیادہ سے زیادہ مہر رکھے، اور جن کے پاس نہیں ہوتا، کئی میں نے نکاح پڑھایا ایسے، ایک بوڑھا بابا سے میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ اتنا مہر رکھ رہے ہیں، اتنا مہر رکھ رہے ہیں، اتنا مہر رکھ رہے ہیں، آپ کے پاس حیثیت ہے؟ اس جگہ لکھو جی، لکھو لکھو لکھو، مکان بھی لکھو، پیسے بھی لکھو، زیورات بھی لکھو۔ میں نے ان کو کہا یہ تو بہت زیادہ لکھ رہے ہیں، آپ کے پاس حیثیت ہے اتنی؟ وہ جب نکاح کی تقریب ختم ہو گئی نا تو مجھے بعد میں کہتا ہے جی مڑے پتر لگ دن چاکران مڑ گئے، کہتے میرے بچے لگتے ہیں، مجھ سے لیں یہ، کس دینا لکھو ساجی۔ اب دیکھو یہ کیسی بات ہے، کتنی بڑی جہالت کی بات ہے یہ، نہ کسی نے دینا ہے، نہ کسی نے لینا ہے، مجھ سے لے کر دیکھیں گے۔ تو دیکھو یہ کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی جہالت ہے، اور انجام کے اعتبار سے کتنا بڑا نقصان ہے یہ۔ اس لیے شریعت کے مزاج کو بھی سمجھنا چاہیے، شریعت کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مقاصد ہیں کہ بیعت کے بعد ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں۔ یہ میری مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیعت کے بعد زندگی کیسے گزاریں۔ فرائض کا خیال رکھیں سب سے پہلے، فرائض پورے نہیں، آپ کی میری بزرگی کی سرحد ساری دنیا دے، مجھے اپنے بارے میں خود پتہ ہے میں کیا ہوں، مجھے بے غم نہیں ہونا چاہیے۔ مسنون اعمال کے اندر بڑی طاقت ہے، اللہ اکبر۔ جو آدمی مقروض پریشان ہو نا، یہ جو دعا ہے نا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ایک خاتون نے کوئٹہ سے مجھے فون کیا،
کہ میں نے بھائی کے پتہ نہیں کتنا لاکھ قرضہ دینا ہے، وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اب میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں نے کہا یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، اور اللہ سے التجا کرو اللہ تمہارے قرضے ادا کرا دے۔ اب یقین کریں کہ چند دن بعد اس کا فون آیا کہ بھائی نے آ کر قرض بھی معاف کر دیا ہے، قرض بھی چھوڑ دیا ہے، اور اپنے پاس سے لاکھوں روپے دے کے چلا گیا ہے۔ میں نے کہا کس طرح؟ اس نے کہا وہ آیا میرے پاس قرض مانگنے کے لیے، جمعے کا دن تھا، کہیں مسجد میں گیا تو مسجد میں امام صاحب نے وراثت کے مسائل بیان کیے۔ یہ علماء اکرام جو یہاں تشریف فرمائے اپنے ممبروں پر اپنے وعظ کے اندر اس طرح کے موضوعات کو رکھا کریں۔ مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا، اور انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں، ان کے وراثت میں یہ حق ہوتے ہیں، اور جتنا مرضی ہے بڑا پٹکا باندھ کے حاجی صاحب حج کرے، جتنا مرضی ہے وہ عمرے کرے، جتنا مرضی ہے چلے لگائے، اس کی اللہ کے یہاں کوئی بات قبول نہیں حرام کے ساتھ۔ کہتا وہ حاجی صاحب ڈر گیا، وہ جا رہا تھا کوئی باغ بیچنے کے لیے باپ کا، جب باپ کا باغ بیچا تو اس نے واپس آ کے حساب کیا کہ بہن کا حصہ کتنا بنتا ہے، مولوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا 32 لاکھ روپے بنتا ہے بہن کا اس میں۔ ہاں، تو وہ بہن بھی بڑی خوش ہو گئی، اس نے کہا یہ بھی لو اور میں پیسے دوں گا آپ کو، اور جو پہلے قرضہ تم نے لیا وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گا، اور آئندہ آپ سے قرضہ بھی نہیں مانگا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو دعا میں نے بتائی تھی تو ہمارا کام بھی پکا ہو گیا۔ میں نے کہا جی کمال دعا بتائیے جی، اتنا اللہ نے کام حل کر دیا ہمارا۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آدمی جب کوئی فیصلے کر لیتا ہے نا جی کہ میں نے اللہ کی حدود کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی شریعت کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے غیب کے خزانوں سے اسباب بھی مہیا کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہماری مرضی ہے کہ ہم حلال حرام کا خیال نہ کریں، اور حرام کو ہم ترجیح دے دیتے ہیں حلال پر، ورنہ جو مقدرات ہیں وہ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیر سویرے پہنچانے ضرور ہیں، آپ کو پہنچانے ضرور ہیں۔ تو اللہ جل شانہ سے یہ جو بیت ہے، یہ توبہ ہے، اس میں اس بات کو بہت یاد رکھیں کہ ہم آئندہ زندگی میں فرائض کا بھی خیال رکھیں گے، حدود کا خیال رکھیں گے، مایوسی کو قریب نہیں آنے دیں گے، اور جن جن کے ساتھ معاملات ہیں ان معاملات کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ پاک نے دیا تو ہم اس کو واپس کریں گے، اور جب دے دیں اللہ تھوڑا تھوڑا واپس کریں، اور جن سے معاملات ہوں ان کو اپنی نصیحت وصیت میں ضرور لکھیں، اس کو شامل کریں، اس کو کہ میرے ذمہ یہ فلاں کا حق ہے، یہ فلاں کا حق ہے، میری زندگی میں وفا کی تو میں جس سے بھی ہوا انشاءاللہ اس معاملے کو حل کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ عبادات کی لذت دیکھیں، اچھا پھر نماز کی لذت دیکھیں، ذکر کی لذت دیکھیں، تلاوت کی لذت دیکھیں، حج کی لذت، عمرے کی لذت، تبلیغ کی لذت، جتنے بعض نیک کام ہیں نا ان کے اثرات پھر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سر پہ ایک حرام موجود ہو، ذمہ داری موجود ہو تو پھر کیا خاک ہوگا جی۔ یہ کئی لوگ زندگی کے بیمے کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مزے سے آرام کھا رہے ہیں اور پیچھے غم کر رہے ہیں اولاد کا کہ ہماری اولادیں پیچھے مزے کریں گی۔ یا اللہ کیا کرے گی یہ؟ زندگی کا بیمہ کرا کے کوئی آدمی خوش ہے؟ ہمارے والدین نے تو بیمہ نہیں کرائے تھے تو پھر بھی ہماری زندگی گزر گئی۔ ہاں جی، تو اس لیے یہ بیمے کے گناہ جس نے کیا ہو نا اس کو بھی تائب ہونا چاہیے، اور اپنے سارے کام چھوڑ کر نا پہلے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اس سے۔ میں نے کسی جگہ یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک بڑے ملک صاحب کو بڑا ایمان تازہ ہوا، تو وہ صاحب جناب بیمے والوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی میرے پیسے واپس کر دیں۔ پتہ نہیں 1.5-2 کروڑ روپے کی پالیسی تھی اور لاکھوں روپے اس کے جمع تھے۔ انہوں نے کہا جی حرام ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، مجھے مسئلہ پتہ چلا ہے۔ وہ جو بیمے والے ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنے مفتی رکھے ہوتے ہیں، اخباروں میں فوٹو آتے ہیں، بڑے بڑے بینکوں والوں نے جاری کیے ہوتے ہیں فوٹو کی، یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا بزرگ ہے، ایسی فوٹو ہوتے ہیں، وہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی شان دیکھیں جی، وہ جو ایریا ڈائریکٹر تھا وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے آ کر بڑے آرام سے بات کی،
آرام سے بات کی، بڑی پیار محبت سے اس نے مجھے کہا حضرت آپ کا بیان بڑا اچھا ہے، میرا دل کرتا ہے گھڑی آپ کو لے کر دوں اور اس طرح کیا کریں آپ، اس طرح کیا کریں۔ میں نے کہا یہ بندہ پہلی مجلس میں ہی اتنا مہربان ہو رہا ہے، اس کا کچھ تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے۔ تو مجھے کہنے لگا جی کہ آپ ذرا ایک مہربانی کیا کریں، یہ لوگوں کو بیمے سے منع نہ کریں، ہمارا نظام جو ہے بڑا خراب ہو رہا ہے۔ یہ ایک ملک صاحب ہیں، وہ 1.5 کروڑ روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اب ہمارے پاس ایسا نظم بنتا نہیں ہے، تو آپ مہربانی کر کے اپنی اس بات سے ان کو رجوع کریں۔ میں نے کہا بھائی میں کس بات سے رجوع کروں، بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہتا، آپ کے بڑوں کے ساتھ ہمارے بڑوں نے بے شمار مجالس کر کے اس بات کا طے کیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ آپ یقین کریں تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے سمجھ گیا کہ مسئلہ حل نہیں ہوتا نا، مجھے کہتا جی میں تو سن دیکھ کے انسان میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ میں نے کہا دیکھو کیا دیکھنا ہے آپ نے، کیا دیکھنا ہے آپ نے کہ جی آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو جنازوں میں آپ بیان کرتے ہیں، یہ بات شروع کر دیتے ہیں، کوئی شادی کی تقریب ہے تو آپ یہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو پہلے سے بھی کئی میری شکایتیں جمع تھی بہت ساری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ہے شریعت پہ عمل نہ کرنا، جیسے مفتی تقی صاحب نے بھی اعلان فرمایا نا کہ جی یہ غزہ کا جہاد جو ہے نا یہ فرض ہو گیا ہے، امت پہ درجہ بدرجہ فرض ہے، جو جا سکتا ہے اس کا حکم، جو نہیں جا سکتا قریب ملکوں والوں پہ، دور والوں پہ، ہر ایک پہ الگ الگ۔ اب خوف سے باطن جن کا ہے نا وہ فوراً بول پڑے جہاد کا فرض، جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اب جہاد تو ان کو موت پڑتی ہے جہاد کا نام لینے سے۔ اب جناب ادھر سے بیان آنا شروع ہو گئے جی، اور جی جو جائے جی ہم اس کو پاسپورٹ دیں، ویزا لگا کے دیں گے جی، ہم اس کو یہ کر دیں گے جی، یہ جی BMW گاڑی میں پھرتے ہیں جی، ان کو یہ ہے جی۔ اب جہاد کا خیال کیسے آ گیا جی؟ یہ استہزاء ہے۔ یہ آدمی خدا کا بہت بڑا باغی ہوتا ہے جو اللہ کی، میں کر نہیں سکتا، گناہ گار آدمی ہوں، جہاد نہیں کر سکتا، لیکن مجاہدین کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، اور خاص طور پر اس وقت جو غزہ کا جہاد ہے، یہ تو امت کا فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے۔ ورنہ یہ برصغیر کے لوگ ہوتے، ہم جیسے لوگ ہوتے تو اب تک بک چکے ہوتے کبھی کے۔ ہمیں تو اپنی جان عزیز ہے، ہمیں تو اپنے گھر عزیز ہیں، ہمیں پلاٹ عزیز ہیں، ہمیں اپنی پرتعیش زندگی عزیز ہے، ہمیں کیا لگی اللہ کے حکم سے؟ لیکن وہ لوگ ابھی تک کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے وہ۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اتنے مظالم کے باوجود، اتنے مظالم کے باوجود کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کے چہرے پہ کوئی ندامت اور پریشانی ہو کہ ہم نے کوئی غلط سودا کیا ہوا ہے۔ محسوس کر رہے ہیں آپ کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ اور یہ بات بھی میں ضروری ہے کر دوں آپ سے کہ کئی لوگوں کو آج کل خارش ہے، یہ جگہ جگہ باتیں سنتا رہتا ہوں میں بھی کہ جی حماس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ انہوں نے جناب ان کے ساتھ پنگا لیا ہے، ان کے ساتھ چھیڑ کی ہے۔ اور بھئی چھیڑ ہم نے نہیں کی، چھیڑ انہوں نے کی ہے، وہ عرصے سے چھیڑ رہے ہیں، 70 سال سے چھیڑ رہے ہیں وہ۔ یہ تو دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ حقیقت میں جہاد کی مخالفت، مجاہدین کی مخالفت وہ شخص کرتا ہے جس کو نہ شوق شہادت ہے اور نہ وہ جہاد کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ جہاد ہے کیا چیز ہے۔ سمجھے نا جی؟ بہرحال یہ تو میں نے ضروری بات کر دی۔ اچھا وہ جس نے مجھے کہا نا سود کے بارے میں کہ آپ بیمے سے منع کرتے ہیں، میں آپ کو دیکھوں گا، اللہ اکبر، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ 5-6 مہینے گزر گئے اس کے، وہ ایسے ہی میرے پاس یہاں سے گزر کیا گیا اور مجھ پر اس نے بڑی، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ اپنا رعب جمانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ یقین کریں 5-6 مہینے گزرے، اس کے بیٹے کو دماغ میں کینسر ہو گیا، کینسر ہو گیا، کینسر ہو گیا جی۔ تو اسی قریب علاقے میں رہتا ہے وہ، مجھے ٹیکسلا میں ملا وہ،
میں جا رہا تھا کہیں تو راستے میں کھڑا تھا، مل گیا جی، کہتے جی بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں، ایک ہی بیٹا ہے جی، اس کو یہ ہو گیا ہے، تو بہت بڑا تنگ ہوں، بہت دعا فرمائے میرے لیے۔ میں نے اس کو تو نہیں کہا، لیکن میں نے کہا سود جیسی لعنت، سود جیسا گناہ جس کے اندر بندہ خود بھی مبتلا ہو اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا ہو، اس کا دائی ہو سود کا، سود کی دعوت دینا کوئی معمولی گناہ ہے؟ یعنی ایک تو خود گناہ گار ہے آدمی، کسی غلطی میں پھنس گیا ہے، اور ایک دائی بن گیا اس کا، یہ کام بہت اچھا ہے، کرو اس کو، بچوں کا تمہارا کیا ہوگا، پیچھے نظام کیسے چلے گا زندگی کا۔ اس بیچارے کو میں نے دیکھا، پھر چند دن کے بعد اس کا بیٹا بھی مر گیا، اور صدمے سے نڈھال، صدمے سے نڈھال وہ۔ میں تعزیت کے لیے بھی گیا، حوصلہ بھی دیا اس کو، میں نے کہا صلی اللہ کی طرف سے، لیکن اس گناہ سے وہ سنا تھا، پھر رابطہ نہیں ہے میرا، بہت عرصہ ہو گیا، لیکن بعض پھر بھی نہیں آیا وہ، کیونکہ حرام جب منہ کو لگ جائے نا، حرام لگ جائے تو یہ بھی اللہ کے فضل چھوٹتے چھوٹتے چھوٹتا ہے، کیونکہ آدمی کو اس کی احساس پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ غلط کام ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ بیعت بڑا ہی مقدس عمل ہے، توبہ بہت بڑا عمل ہے، اس توبہ کی برکت سے اللہ کفر کو معاف کرتے ہیں، شرک کو معاف کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 کچہریوں سے قیامت والے دن ہر شخص کو گزرنا پڑے گا، ہر شخص کو 3 کچہریوں سے گزرنا ہوگا۔ ان کچہریوں میں سے ایک کچہری جس میں پیش ہوتے وقت ہی اللہ تعالیٰ اس مجرم کو فارغ کر دیں گے، وہ مشرک ہوں گے، اللہ کی ذات صفات، اللہ کے حقوق و اختیارات میں شریک ٹھہرانے والے، وہ پہلی فرصت میں فارغ ہیں، چلو بھائی تمہارا معاملہ ختم ہے۔ اور دوسرا جو میں نے پہلے عرض کیا کہ نماز ہے، اعمال ہے، اس طرح کی جو اللہ سے، اللہ فرمائیں کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں جسے معاف کر دوں جسے چاہوں جی۔ اور تیسری کچہری میں جو لوگ لائے جائیں گے نا، وہ یہی ہوں گے، بہنوں کے حق کھانے والے، بیٹیوں کے حق کھانے والے، سود کھانے والے، پرائی زمینیں دبانے والے، ناجائز قبضے کرنے والے، یہ جتنے لوگ ہوں گے یہ سارے لائے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے جس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے اگر وہ معاف کرتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اپنے ماحول کے اندر، اپنے اپنے ماحول کے اندر، اپنے اپنے ماحول کے اندر اس کی ترغیب بھی چلایا کریں، اور حکمت دانائی کے ساتھ بات بھی کیا کریں، اور اپنے بزرگوں کو بھی بڑے احترام سے اس بات کو سمجھایا کریں۔ یہ زندگی جو ہے نا، دنیا ختم ہو جانی ہے، ہمیں چلے جانا ہے یہاں سے، کسی مخلوق کا بوجھ ذمہ داری اپنے سر لے کر قطعاً دنیا سے نہ جائیں، قطعاً۔ اور جس بے وفائی اولاد کرے گی نا آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، بیوی کرے گی، خاندان کرے گا، اس سے بڑی بے وفائی شاید اور کوئی کرے سا۔ قرآن کریم ان رشتوں کا نام لے کر کہتا ہے، نام لے کر، نام لے کر کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ وہ رشتے ہیں جن پہ بندہ جان مارتا ہے اپنی۔ بھائی بھائی سے فرار، ایک تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ جو بیوی کا جو رشتہ ہے نا، بیوی جن نے زندگی میں ایک دوسرے کی محبت کی بڑی قسمیں اٹھائی تھی، بڑی قسمیں اٹھائی تھی، وہ تیرے مرنے تو بات ہے خدا ماں ایک جڑ بھی نہ رکھے، نہیں آپ مر جاؤ نا تو بس میری زندگی ختم ہے۔ پھر کئی کہتے ہیں جی میں نے زندگی کی قسم اٹھا رکھی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہے نا، تو خاوند کہتے ہیں بیوی کے پاس جائے گا ایک نیکی مانگنے کے لیے کہ میری نجات کا سوال ہے، یہ اللہ رب العالمین سمجھا رہے ہیں ہمیں۔ تو بیوی اپنے خاوند سے کہے گی کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ وہ آگے سے کہے گا میں تیرا شوہر ہوں، خاوند ہوں۔ لیکن خاوند کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے اس طرح سارا قصہ بیان کرے گا، ایسے ہماری منگنی ہوئی تھی، شادی ہوئی تھی، ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا۔ اب یہ بیچارہ مجبور ہے
آگے سے بیوی جواب میں پتہ کیا کہتی ہے، ہاں مجھے یاد پڑتا ہے دنیا میں کہیں ہمارا کہیں سفر ہوا تھا، کوئی ایسا وقت گزرا ہے ہمارا، کسی درخت کے سائے کے نیچے میری تھوڑی دیر آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اس سے زیادہ مجھے یاد نہیں ہے، اس سے زیادہ میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو۔ اور ماں کیا کہے گی؟ ماں کتنا مقدس رشتہ ہے، بیٹا جب ماں سے بات کرے گا تو ماں آگے سے کہے گی میں نے تو بیٹا پیدا ہی کوئی نہیں کیا، میں نے تو بیٹا پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ داستان ہے جو داستان ہمارے ساتھ گزرے گی، آپ کے ساتھ گزرے گی، پہلوں کے ساتھ گزر گئی ہے۔ ہاں جی، پہلے سارے اس امتحانی عمل سے گزر گئے ہیں، گزر گئے۔ کتنے کتنے نام والے لوگ، کتنی کتنی عزتوں والے، شہرت والے، صاحب حیثیت لوگ، صاحب حیثیت لوگ، صاحب مقام لوگ، اپنے آپ کو سمجھنے والے لوگ، آج بولی بسی داستان ہے تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ تو یہ وقت اللہ نے دیا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، اپنے آپ کو سنبھالنے کا، کہ ہم سمجھ جائیں، اپنے دل کی دھڑکنوں کو ٹھیک کر لیں۔ دل کے بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے سنبھالا اسے وہ سنبھل گیا۔ بس اپنے آپ کو ہمیں سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو بیت کا عمل ہے نا جی، یہ بیت کے بعد کی زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ واز ہے اس کا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، بس یہ نہیں پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے جی، بس سندھ میں لوگ کہتے ہیں جی راہ جانا ہے، شاہ جانا ہے، آگے پیر جانے، بزرگ جانے، اللہ ہاتھ دے دیے ان کے ہاتھوں میں۔ وہی اپنی جان پر جب بنے گی نا، اپنی جان پہ بنے گی، تو نسبت کا احترام یہ ہے کہ جتنی بھی اونچی آپ کی نسبت ہے، جتنی بھی اونچی میری نسبت ہے، نسبت کا احترام یہ ہے کہ نسبت والے اعمال کرے آدمی، نسبت کی لاج رکھے، اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ سے دعا مانگے، اور ہمت کر کے، ارادہ کر کے نیکیاں بھی کرتا رہے، نیکی کی توفیق بھی مانگتا رہے، اور عرضیاں اللہ سے پیش کرتا رہے، فریادیں کرتا رہے، مایوس بالکل نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا جی، اربوں روپے قرضہ ہے پھر بھی مایوس نہ ہو، واپسی کی نیت کرے، وراثت میں کسی کو کھلایا ہوا ہے اس سے بھی نیت کر لے، اور تھوڑا تھوڑا واپسی کی ادائیگی کی نیت کر لے۔ ٹھیک ہے نا، اور اللہ رب العالمین سرخرو کریں گے اس کو۔ انسان ہے، عاجز ہے، ہاں عاجز ہے۔ میں نے شاید آپ کو مجلس میں ایک بات سنائی تھی، نہیں سنائی تو دوبارہ سن لیں۔ وہ کوئی شاعر تھا نا، شرابی تھا، شاعر تھا، تو شراب کے نشے میں اس کے منہ سے کوئی ایسے کلمات نکل گئے نا جس سے اس کی شکل بگڑ گئی۔ شراب کا جام سامنے رکھا نا، بڑی دن نہیں پی تھی شراب اس نے، بڑی دن سے اس کو شراب نہیں ملی تھی، بہت پریشان تھا، شراب ملی۔ اب جس وقت وہ شراب کا جام سامنے رکھا تو ایسے ہوا کہ اس کا پاؤں لگ گیا نا، ٹھوکر سے وہ سارا جام گر گیا۔ اب پینے کے بالکل موڈ میں تھا اور شراب گر گئی اس سے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا کہ یا اللہ میں تو نشے میں تھا، تو بھی نشے میں تھا کہ یہ میری شراب گرا دی تو نے۔ یہ بادشاہ کا درباری شاعر تھا، یہ کلمات اس کی زبان سے نکلے گئے، شکل بگڑ گئی اس کی، شکل کو اللہ نے مسخ کر دیا۔ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا، اس نے دیکھنے کے قابل نہیں۔ لیکن پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ وہ فارسی کا شعر اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اس نے آگے سے کہا یا اللہ غلطی تو میں نے کی ہے، تو نے میری شکل بھی تبدیل کر دی ہے، لیکن اس تیری ساری دھرتی میں مجھ سے بھی کوئی اور مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں تھا، اور لوگوں نے گناہ نہیں کیے کبھی، میں نے گناہ کیا اور تو نے میرے ساتھ یہ سزا دی۔ ہاں خدایا میں تو تجھ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر۔ کہتے ہیں کہ توبہ کر دی، اسی وقت شکل اللہ نے واپس کر دی اس کی۔
کہ خدا کی اس دھرتی میں مجھ سے زیادہ میں ہی گناہگار نظر آیا ہوں تجھے؟ یعنی خدا کی دھرتی میں میں ہی تجھے بڑا خطا کار نظر آیا ہوں کہ میں بڑا خطا کار ہوں؟ تو ان باتوں سے بھی اللہ تعالیٰ حوصلے کی راہ پیدا کرتے ہیں. اس لیے عرض یہ ہے کہ مایوس کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. مجھے اللہ سے امید ہے. سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا کے بارے میں فیصلہ ہو کہ جہنم میں جائیں گے اور ایک شخص کے بارے میں اعلان ہو کہ وہ جنت میں جائے گا، تو سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے کہ وہ میں اپنے بارے میں خیال کروں گا کہ شاید وہ میں ہوں جس کو اللہ تعالیٰ بخشیں گے آج. یہ اللہ سے امید ہے. اچھا، تو امید کو کبھی بھی بات سمجھیے میری. تو بس یہ ہے کہ ابھی کلمات توبہ پڑھیں گے نا، ابھی کلمات توبہ پڑھ لیے تو توبہ کے کلمات کے ساتھ بس آپ کے اور میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے. تو اب حقوق کا معاملہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے. کیسے ادا کرنا ہے؟ جو نہیں میرے پاس کیسے ادا کروں گا؟ جن کے ساتھ ہیں ان کا نام لکھے، ان سے معافی مانگے اور ان کو کہے کہ میں آہستہ آہستہ ادا کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا جی. اور نیت کر لیتا آدمی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرتے رہتے ہیں، اسباب بھی پیدا کرتے ہیں. اور نیت ہی نہ ہو دینے کی، اس کے لیے اسباب بھی پیدا نہیں ہوتے. پھر سمجھ آ گئی نا جی؟ تو خاص طور پہ جو داعی حضرات یہاں بیٹھے ہیں علماء، ان کو سود کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، حقوق کا مسئلہ یہ جا بجا حکمت سے بیان کرنا چاہیے، ضرورت کے مطابق بیان کرنا چاہیے، اور اس کو اپنے ماحول کے اندر ان چیزوں کو آہستہ آہستہ لائیں، تاکہ ہمارے بڑے اگر گناہ گار مرے ہیں تو ہم تو گناہ گار نہ مرے نا. ٹھیک ہے نا جی؟ وہ خدا کے آگے پکڑے ہوں گے تو کل ان کے حق میں بھی جو زندہ ہونا ان سے معافی تلافی کرایا کریں. بیماری ہے نا، ایک بیماری ہے. آپ کسی سبزی والے کے پاس کھڑے ہیں، کسی فروٹ والے کے پاس کھڑے ہیں، آپ سبزی آپ لے رہے ہیں، فروٹ آپ لے رہے ہیں، تو وہاں کھڑے کھڑے ایک دو کیلے ایسے ہی فری کھا لیتا ہے آدمی، کوئی سیب اٹھا کے ایسے ہی کھا لیتا ہے. وہ تول میں تو شامل نہیں ہوتے نا. یعنی اچھے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور جی مالک دیکھ رہا ہے، وہ بھی مالک دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی مرضی تو شامل نہیں ہے اس میں. کیا اس نے خود اٹھا کر دیا کہ آپ کھائیں گے؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم جو تھے نا، ابراہیم ابن ادہم، مولانا روم فرماتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادہم جو تھے نا بڑے عجیب شان کے آدمی تھے. اللہ اکبر، بڑی شان والے آدمی تھے. مسجد اقصیٰ میں گئے، مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ کے اندر نوافل پڑھ رہے ہیں رات کے وقت. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور ایک کونے میں آ کے بیٹھ گئے، اور دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ چلو بھائی ابھی تو ابن آدم یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا، ہم ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کریں. تو ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے وہ تجھے ابراہیم ابن آدم نظر نہیں آ رہا، وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کیا یہ وہی ابراہیم ابن آدم تو نہیں ہے کہ جس کے اعمال 2 سال سے اللہ کے پاس نہیں جا رہے، اللہ کے عرش میں اس کے اعمال 2 سال سے نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہے. دوسرا پوچھتا ہے اچھا یہ کس گناہ کی پاداش میں ابراہیم ابن آدم کے اعمال رکے ہوئے ہیں اوپر جانے سے؟ اس نے کہا اس نے کسی کھجور کے ٹھیلے سے نا، کھجور کی ریڑھی سے کھجوریں خریدی تھیں اور 2-4 کھجوریں بغیر پوچھے ہوئے منہ میں ڈال دی تھیں، مالک کی اطلاع کے بغیر اس نے منہ میں ڈال دی تھی. تو یہ ادا اللہ کو انتہائی ناپسند آئی اور مالک اس پہ راضی نہیں تھا کہ یہ میری کھجوریں کھا گیا. یہ ابراہیم اعظم کہتے ہیں میری تو پاؤں سے زمین نکل گئی. میں دوسرے دن گیا، اس ریڑھی والے کو تلاش کیا، اس ٹھیلے کو تلاش کیا، اور جا کر میں نے اس سے کہا کہ یار اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو اور یہ کھجوروں کے پیسے واپس کرو، یہ لے لو. تو کہتا ہے کہ اس نے ایسے ہی کیا. تو میں جب دوبارہ آیا مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے لگا تو ایسے ہی فرشتے آئے اور کہنے لگے دیکھو وہ ابراہیم ابن آدم بیٹھے ہوئے ہیں سامنے.
جن کے اعمال کل سے اللہ کے پاس جانا شروع ہوئے ہیں، جن کے اعمال کل سے جانا شروع ہوئے ہیں۔ تو بھئی یہ نسبتوں کا حصول جو ہے بہت مبارک ہے، بیت بہت مبارک ہے، توبہ بہت مبارک ہے۔ ان چیزوں کی زندگی گزارنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے ارادے پر اسباب پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ۔ تو میں ابھی کلمات توبہ پڑھ لیتا ہوں، ساتھی کلمات پڑھ لیں میرے ساتھ، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ